میرے اقبال مند معشوق کے گھنگریالے بالوں کے علاوہ اگر تو 200 زنجیریں لائے گا تو میں توڑ دوں گا۔ عشق اور آبرو اے بھائی مناسب نہیں ہے، اے عاشق آبرو کے دروازے پر نہ ٹھہر، وہ وقت آ گیا کہ میں ننگا ہو جاؤں، نقش کو چھوڑ دوں، سراسر جان بن جاؤں۔ اے فکر اور شرم کے دشمن آ جا، کیونکہ میں نے شرم اور حیا کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اے وہ کہ تو نے جان کی نیند کو جادوگری سے روک دیا ہے۔ اے سخت دل دوست کہ جہان میں تو ہی ہے، ہاں صبر کا گلا پکڑ اور دبا دے اے سوار، تاکہ عشق کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جب تک میں جل نہ جاؤں گا اس کا دل کب ٹھنڈا ہوگا؟ اے وہ کہ جس کا خاندان اور مکان ہمارا دل ہے، تو اپنا گھر جلاتا ہے جلا دے، وہ کون ہے جو کہے کہ جائز نہیں ہے؟ اے مست شیر اس گھر کو خوب جلا دے، عاشق کا گھر ایسا ہی بہتر ہے، اس کے بعد میں سوزش کو قبلہ بناؤں گا۔ کیونکہ میں شمع ہوں اس کے سوز سے روشن ہوں۔ اے باوا آج کی رات نیند کو ترک کر، ایک رات جاگنے والوں کے کوچے میں گزر، میں ان کو دیکھ کہ وہ مجنوں ہو گئے ہیں، پروانے کی طرح اس کے وصل سے مقتول ہوئے ہیں۔ دیکھ مخلوق کی کشتی عشق میں غرق ہے، گویا کہ عشق کا خلق اژدہا بن گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لیکن میں صرف محبوب کی زلف کی زنجیر کا قیدی بن سکتا ہوں، اس کے علاوہ سب زنجیروں کو توڑ ڈالوں گا۔ عشق کے ساتھ رسوائی اور ذلت ہی جمع ہو سکتی ہے، عاشق آبرو سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اب میرا ایسا وقت ہے کہ مجھے جسمانی صفات سے عریاں ہو کر سراسر جان بن جانا چاہیے، یعنی محبوب عشق میں شرم و حیا، محبوب عشق میں شرم و حیا وصل سے مانے ہے۔ عشق کا عجب جادو ہے کہ اس نے نیند کو آنکھوں سے روک دیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے غلبہ حال میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سخت دل۔ عشق جب خوش ہوتا ہے جبکہ عاشق کا صبر و قرار فنا ہو جائے۔ جب تک میں عشق کی آگ میں جل کر خاک نہ ہو جاؤں گا وہ محبوب خاموش نہ ہوگا۔ میرا دل ہی اس کا خاندان اور مکان ہے، وہ اس کو اگر پھونکنا چاہتا ہے پھونک دے، اس کو برا کہنے والا کون ہے؟ عاشق کے دل کو پھونک ڈال، وہ اسی قابل ہے۔ دل کے جلنے سے جو اس میں سوزش ہوگی وہی میرا مقصود ہے۔ شمع سوزش ہی سے روشن رہتی ہے۔ اگر انسان عشق سے خالی ہے تو اس کو عاشقوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عاشقوں کو دیکھ لے کہ وہ مجنوں بنے ہوئے ہیں اور وصل کی خاطر پروانے کی طرح قربان ہو رہے ہیں۔ ان عاشقوں کی کشتی کو دیکھ دریائے عشق میں کس طرح ڈوب رہی ہے، گویا عشق ایک اژدہا ہے جس کا خلق سب کو نگل گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیر محسوس اژدہا، دل کو چھیننے والا، وہ پہاڑ جیسی عقل کے لیے کہربا ہے۔ جس عطار کی عقل اس سے واقف ہو گئی، اس نے کپے نہر کے پانی میں بہا دیے، جا تو اس نہر سے قیامت تک باہر نہ آئے گا۔ لم یکن حقا لہو کفوا احد، یعنی یقیناً اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اے مکار آنکھ کھول اور دیکھ، تو کہاں تک کہے گا میں اس کو اور اس کو نہیں جانتا؟ مکر اور محرومی کے مر سے باہر آ جا، حی و قیوم والے جہاں میں آ جا، تاکہ میں نہیں دیکھتا ہوں بن جائے، اور یہ سب میں نہیں جانتا ہوں بن جائیں۔ مستی سے گزر جا اور مستی بخشنے والا بن جا، اس تلون سے اس کی استقامت میں منتقل ہو جا۔ تو
تو اس پست مستی پر کتنا ناز کرے گا؟ ہر کوچے کے سرے پر ایسے مست بہت ہیں، اگر یار کے سرمستوں سے دنیا بھر جائے سب ایک ہوں گے اور وہ ایک ذلیل نہیں ہے۔ یہ کثرت سے ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ ذلیل کون ہوتا ہے؟ تن پرست دوزخی۔ اگر چاند کے نور کی چمک سے تمام جہان بھر جائے، عاشق کے لیے اس میں کب کھوٹ آتا ہے؟ اگر تمام جہان سورج کے نور سے بھر جائے، وہ بخوبی بھڑکنے والی روشنی کب ذلیل ہوگی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق ایک ایسا اژدہا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا ہے لیکن دل کو نگل جاتا ہے اور پہاڑ جیسی عقل کو بھی مغلوب کر دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے باخبر ہو جاتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ سب کچھ قربان کرتے ہوئے عقل کہتی ہے کہ اب یہ چیزیں اس محبوب پر قربان ہیں جو بے نظیر ہے، لہٰذا ان چیزوں کی واپسی کی وہ کبھی خواہش نہ مانگی۔ عاشق کے احوال سے قصداً آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان احوال کو نہیں دیکھتا ہوں۔ وہ محروم ہے۔ اگر وہ عشق کے میدان میں آ جائے تو اس کو سب احوال نظر آنے لگیں جن احوال کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں۔ ان کے بارے میں کہنے لگے گا کہ میں دیکھتا ہوں۔ عقل کی مستی سے گزر کر عشق کی مستی تقسیم کرنے والا بن جا۔ مختلف رنگ بدلنے کو تلون کہتے ہیں۔ عشق کے مست تو بہت ہیں جو مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ کے مستوں سے اگر دونوں عالم بھی بھر جائیں تو یہ ان کی ذلت کا سبب نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہیں۔ علاوہ ازیں محض کثرت ذلت کا سبب نہیں ہے۔ ذلیل تو تن پرست اور جہنمی ہوتا ہے۔ چاند کی چاندنی سے سارا عالم بھی پر ہو جائے تو اس میں کوئی کھوٹ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے سارا عالم پر ہو تو سورج کی روشنی بے قدر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے اوپر چل، جبکہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع اور تابع ہے، اگرچہ یہ مستی بھونسلے باز کی طرح ہے، قدس کی سرزمین میں اس سے بھی بہتر مقام ہے، مست ابرار میں سے ہے اور مقرب اس سے بہتر ہے۔ مقرب کے نزدیک اس کا شعر لومڑی کی طرح ہے۔ جا امتیاز کرنے میں اسرافیل علیہ السلام بن جا، روح کا پھونکنے والا اور مست بنانے والا۔ مست کا دل چونکہ مذاق سوچنے والا بن گیا، میں یہ نہیں جانتا اور وہ نہیں جانتا، اس کا پیشہ بن گیا۔ میں اس کو نہیں جانتا اور میں اس کو نہیں جانتا کس لیے ہے؟ تاکہ تو کہے کہ جس کو میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ بات میں نفی اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کو چھوڑ دے اور اس بات سے ابتدا کر، خبردار یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے کو چھوڑ دے، جو کہ موجود ہے اس کو سامنے لا، نفی کو چھوڑ دے اور وہی مستی طلب کر۔ ترک اور مطرب کی رات کے احوال سنا، نفی کو چھوڑ اور اس ہستی کو پوج، اے باوا یہ اس ترک مست سے سیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستی اور سکر کی ان فضیلتوں کے باوجود سالک کو اس سے اعلیٰ مقام سحو حاصل کرنا چاہیے۔ مستی اور سکر میں اگرچہ قیمتی چیز ہے لیکن میدان سلوک میں اس سے بھی بہتر مقام ہے اور وہ سحو ہے۔ سکر کا لفظ ابرار کا ہے اور سحو کا مقام مقربین کا ہے۔ ادنا مرتبہ کا مقرب اعلیٰ درجے کے ابرار سے افضل ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جو سالک مقام سحو میں ہوتا ہے وہ بھی حضرت حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو فیض پہنچاتا ہے۔ سکر کی حالت حیرت کی حالت ہوتی ہے، اس میں وہ بے اصل باتیں کرتا ہے اور ہر معاملے میں لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ سکر کی حالت میں جو لا علمی
کا اظہار ہے، اس سے مقصود اس ذات کی طرف اشارہ ہے جس کو جانتا ہے۔ انکار کسی چیز کے اقرار کی تمہید ہوتی ہے، لہذا تمہید کو چھوڑ کر مقصود پر آ جاؤ۔ لا الہ میں نفی الا اللہ کے اس بات کے لیے ہے تو الا اللہ پر پہنچ جانا چاہیے۔ نیست کو چھوڑ کر ہست کی جستجو کرنی چاہیے، جس طرح مست ترک اور مطرب کے قصے میں مذکور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے استدائی امیر ترک مخمور مطرب را بوقت صبوح و تفسیر این حدیث کہ ان للہ شرابا عد لأولیائه اذا شربوا سکروا و اذا ثکروا ثابوا الى آخر الحدیث۔ میں در خم اسرار ازاں میجو شد طاہر کے مجرد ست ازاں می نوشد قال اللہ تعالی ان الابرار یشربون الآیہ۔ اے میں کہ تو میں خوری حرام ست ما میں نخوریم جز حلالے جہد کن تاز نیست ہشت شوی و شراب خدائی مست شوی۔ یعنی ایک مخمور ترک امیر کا گویے سے صبح کی شراب کے وقت فرمائش کرنا، اور اس حدیث کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شراب ہے جو اس کے دوستوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جب اس کو پیتے ہیں مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جاتے ہیں پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ اسرار کے خم میں شراب اس لیے جوش مارتی ہے تاکہ وہ مجرد ہے وہ اسے پیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابرار پیئیں گے۔ یہ شراب جو تو پیتا ہے حرام ہے، ہم جائز شراب کے علاوہ نہیں پیتے ہیں۔ کوشش کر تاکہ تو نیس سے مست بن جائے اور خدا کی شراب سے مست بن جائے۔ ایک اجمی ترک صبح کو بیدار ہوا اور شراب کے خمار کی وجہ سے گویے کا خواہش مند ہوا۔ روحانی گویہ مستوں کا دوست ہوتا ہے، چبینہ اور روزی اور مست کی طاقت وہ ہوتا ہے۔ گویہ ان کو مستی کی جانب کھینچتا ہے، پھر مستی گویے کے کلام سے غذا حاصل کر لیتی ہے۔ خدائی شراب اس مطرب کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ جسمانی شراب اس گویے سے غذا حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ لفظوں میں دونوں ایک ہی نام رکھتے ہیں، لیکن اس حسن سے اس حسن تک فرق ہے۔ بیان کرنے میں لفظی مشابہت ہے، لیکن خود آسمان کہاں ریسمان کہاں۔ لفظی شرکت ہمیشہ رہزن ہے۔ مومن اور کافر کا اشتراک جسم میں ہے۔ جسم منہ بندھے ہوئے پیالوں کی طرح ہیں، ہر کوزے میں کیا ہے اس کو دیکھ۔ اس جسم کا پیالہ آب حیات سے بھرا ہوا ہے، اس جسم کا پیالہ موت کے زہر سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ترک سردار جب صبح کو بیدار ہوا تو اس پر خمار کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے گویے کو طلب کیا۔ گویہ سے یہاں مراد شیخ ہے، یعنی سکر کی کیفیت میں مبتلا۔ شیخ کی توجہ ان کے لیے مزید سکر کا سبب بنتی ہے۔ سکر کی کیفیت شیخ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور شراب قوال کی جانب کھینچتی ہے۔ یہاں ہم نے مطرب، شیخ اور گویے دونوں کے لیے کہا ہے۔ پہلے قصہ گزر چکا ہے کہ ایک بادشاہ کے دو وزیر حسن نامی تھے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ ان دونوں میں محض لفظی مشابہت ہے، لیکن آسمان اور ریسمان کی طرح دونوں میں بہت فرق ہے۔ لفظی اشتراک لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مومن اور کافر میں بھی جسم یکساں ہے۔ محض جسم کو نہ دیکھنا چاہیے، اس کی اندرونی حالت پیش نظر رہنی چاہیے۔ مومن کا جسم ایمان سے لبریز ہے جو آب حیات ہے، اور کافر کا جسم کفر سے بھرا ہوا ہے جو زہر ہے۔ اب اگر دونوں کے باطن پر نظر رکھو گے تو تم شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر تو برتن کی چیز کی طرف نظر رکھے تو شاہ ہے، اگر تو برتن پر نظر رکھے تو گمراہ ہے۔ لفظوں کو اس جسم کی طرح سمجھ، ان کے معانی ان پر جان کی طرح ہیں۔ جسم کی آنکھ ہمیشہ جسم کو دیکھنے والی ہوتی ہے، روح کی آنکھ ہنرمند روح کو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ مثنوی کے الفاظ کے نقوش ان کی صورت گمراہ کرنے والی اور معنی کے اعتبار سے ہدایت کرنے والی ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن دل کے اعتبار سے بعض کو ہدایت دینے والا اور بعض کو گمراہ کرنے والا ہے۔ توبہ توبہ، جب عارف شراب کہے، عارف کی نظر میں معدوم شے کب ہوتا ہے؟ تیری عقل میں جب کہ شیطانی شراب ہو، تجھے رحمانی شراب کا خیال کب آتا ہے؟ قوال اور شراب یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ اس تک وہ اس تک جلد پہنچا دیتا ہے۔ پرخمار قوال کے گانے سے غذا حاصل کرتے ہیں، قوال ان کو میخانے کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ میدان کی ابتدا ہے اور یہ اس کی انتہا۔ برباد دل اس کے بلے میں گیند کی طرح ہے، دماغ میں جو ہے کان اس کی طرف جاتا ہے، اگر دماغ میں صفرا ہے وہ سودا بن جاتا ہے، اس کے بعد یہ دونوں بے ہوشی کی طرف جاتے ہیں، سبب اور نتیجہ اس جگہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الفاظ کو بمنزلہ جسم اور معانی کو بمنزلہ روح کے سمجھ۔ جسمانی آنکھ جسم کو دیکھتی ہے، روحانی آنکھ روح کو دیکھتی ہے۔ مثنوی کا بھی یہی حال ہے کہ جو شخص اس کی حکایتوں کے محض لفظوں کو دیکھے گا وہ اس سے بد عقیدہ ہو جائے گا، اور جو حکایتوں کے معانی اور مقاصد پر غور کرے گا وہ اس سے مستفید ہوگا۔ قرآن میں خود قرآن کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے، جب کوئی عارف لفظ شراب بولتا ہے تو اس سے یہ حقیر اور ظاہری شراب مراد نہیں ہوتی، بلکہ شراب معرفت مراد ہوتی ہے۔ جو شخص محض دنیاوی شراب کو جانتا ہے وہ شراب کے لفظ سے شراب محبت کب سمجھ سکتا ہے؟ شراب اور گانا دونوں اس بارے میں یکساں ہیں کہ ان میں ہر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ گویے سے غذا حاصل کرتا ہے، مخمور گویے سے غذا حاصل کرتا ہے، گویہ اس کو شراب خانے تک لے جاتا ہے۔ میدان عشق کی ابتدا گانا ہے اور اس کی انتہا شراب ہے، دل گویے کے قابو میں ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے وہ لفظوں کو اسی طرف لے جاتا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑی سی صحیح بات بھی ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ کے بعد غلطی سے بدل جاتی ہے۔ اگر سر میں صفرا ہے اور سودا کے غلبے سے سودا بن گیا ہے تو سودا اور صفرا دونوں بے ہوشی کا سبب بن جائیں گے، اور پھر سبب اور مسبب ایک ہی تاثیر کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب خوشی اور درد باہم بن گئے، ہمارے ترک نے قوالوں کو بیدار کیا۔ مطربا غازید جیتے خوابناک کہ انلنی الکاس یا من لا اراک انت وجہی لا عجب اللہ اراہ غایت القربی حجاب واشتباہ انت عقلی لا عجب ان لم ارک من وفور الالتباس المشتبک حيث اقرب انت من حبل الوريد لم اكن يا عداء للعبيد بل اغالطهم انادي في القحار في القفار كي لكتم من معي ممن اغار۔ یعنی قوال نے ایک مست شعر شروع کیا کہ اے وہ کہ میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں، مجھے پیالہ عطا کر، تو میرا چہرہ ہے کوئی تعجب نہیں اگر میں اس کو نہیں دیکھتا ہوں، انتہائی قرب پردہ اور اشتباہ ہے، تو میری عقل ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں، پیچ در پیچ التباس کی زیادتی کی وجہ سے، چونکہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میں نے وہ لفظ یا نہیں کہا یا دور کے پکارنے کے لیے ہے۔
جبکہ میں ان کو مغالطہ دے رہا ہوں، ویرانوں میں پکارتا ہوں تاکہ اپنے ساتھی کو ان لوگوں سے چھپاؤں جس سے مجھے غیرت آتی ہے۔ اے عزیز، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اب ایک صاحب تمیز کا نکتہ سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب اس ترک نے گانے کی خواہش اور خمار کی تکلیف محسوس کی تو اس نے گویوں کو بیدار کر دیا اور گویوں نے یہ اشعار گانے شروع کر دیے۔ انسان باوجود قرب کے اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھتا ہے، انتہائی قرب اشتباہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ انسان کی عقل انسان سے کس قدر قریب ہے لیکن وہ اس کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ یا حرف ندا دور سے اس شخص کو پکارا جاتا ہے جو دور ہوتا ہے۔ میں تجھے اس لفظ سے اس لیے نہیں پکارتا ہوں، اس لیے پکارتا ہوں تاکہ رقیب یہ نہ سمجھ سکیں کہ تو مجھ سے قریب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن زریر در خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و گریختن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا از پیش زریر و گفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہ چہمی گریزی کے او ترانمی بیند و جواب دادن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را، یعنی نابینا کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا اور نابینا کے سامنے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھاگنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کیوں بھاگتی ہے، وہ تجھے نہیں دیکھتا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا۔ نابینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اندر آیا کہ اے تنور کے ہر قسم کے خمیر سے توشہ بخشنے والے، اے آپ پانی کے مالک ہیں اور میں پانی مانگنے والا ہوں، اے میرے ساقی فریاد ہے فریاد۔ جب وہ نابینا دروازے سے آیا، جلد پردہ کرنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگی کیونکہ وہ پاک بی بی واقف تھیں غیور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیوری سے۔ جو زیادہ حسین ہوتا ہے اس میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اے فرزندو غیرت ناز سے پیدا ہوتی ہے۔ بوڑھیاں شوہر کو لونڈی دے دیتی ہیں کیونکہ بھدے پن اور بڑھاپے سے باخبر ہیں۔ احمدی حسن کی طرح دونوں جہانوں میں کب ہوا ہے؟ اے مخاطب، اللہ کا نور ان کا مددگار، دونوں جہانوں کے نازوں کا ان کو حق ہے۔ غیرت کرنا اس 100 درجے کے سورج کا حق ہے کہ میں نے زحل پر گیند پھینکی ہے۔ خبردار اے ستارو، اپنا منہ چھپا لو، میری بے مثال شعاع میں معدوم ہو جاؤ، ورنہ میرے نور کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ کرم کی وجہ سے میں ہر رات کو غائب ہو جاتا ہوں۔ میں کب جاتا ہوں؟ ہاں، دکھاتا ہوں میں جا رہا ہوں، تاکہ تم میرے بغیر چمگادڑ کی طرح رات میں اس فضا کے گرد چکر لگا لو، موروں کی طرح پر دکھاؤ، پھر مست اور سرخوش اور خود پسند ہو لو۔ امتیاز کے لیے بھدے پاؤں کو دیکھ لو، چپل کی طرح جو ایاز کی شمع تھی۔ تنبیہ کے لیے میں صبح کو رونمائی کرتا ہوں تاکہ تم خودی کی وجہ سے بائیں ہاتھ والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ اس کو چھوڑ، کیونکہ یہ بات دراز ہے، حکم کرنے والے نے درازی سے منع کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں پانی مانگنے والا ہوں۔ جو شخص زیادہ حسین ہوتا ہے اس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رشک ناز کی پیداوار ہے اور ناز زیادہ حسین میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیوی خود بوڑھی ہو جائے تو اس میں نہ ناز رہتا ہے نہ رشک، وہ خود شوہر کو باندی مہیا کر دیتی ہے تاکہ اس سے ہم صحبت ہو سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں بڑھ چڑھ کر تھے اور نور خداوندی ان کا مددگار تھا تو آپ میں ناز بھی بڑھا ہوا تھا اور رشک بھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے حسن کے دعوے کی گیند زحل میں پھینک دی ہے، لہٰذا اب کسی حسین کو حسن کی نمائش کا حق نہیں ہے۔ اب جس قدر حسین ہیں وہ اپنے حسن کو میرے حسن میں گم کر دیں ورنہ رسوا ہو جائیں گے۔ میں کبھی بظاہر روپوش ہو جاتا ہوں تاکہ دوسرے حسین اپنے حسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ سورج اگرچہ دنیا سے غائب نہیں ہوتا، کچھ سمتوں سے اس کی روپوشی ہو جاتی ہے تاکہ چمگادڑیں کچھ اڑ لیں۔ نشے کے 4 مرتبے ہیں: سرخوش، تر دماغ، شیر مست اور خراب۔ مشہور ہے کہ مور پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا اور ناچتا ہے، اور پاؤں چونکہ بھدے ہیں ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب اس میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو اپنی برائیوں پر نظر کر لے، جس طرح ایاز نے اپنے تکبر کی اصلاح کے لیے اپنی چپل کو محفوظ کر رکھا تھا۔ سورج پھر صبح کو نمودار ہو جاتا ہے تاکہ ستارے متکبر بن کر دوزخی نہ بنیں۔ کلام کا بے ضرورت طول شرعاً ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش کے لیے ان سے سوال کیا کہ تمہیں اندھے سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امتحان کردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ را رضی اللہ عنہا کہ چہ پنہا می شوی پنہا مشو چوں اعمی ترانمی بیند تا پدید آید کہ عائشہ رضی اللہ عنہا از ضمیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ست یا خود مقلد گفت ظاہر ست، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہا کا امتحان کرنا کہ کیوں چھپتی ہے، نہ چھپ کیونکہ نابینا تجھے نہیں دیکھتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات سے واقف ہیں یا ظاہری بات کی مقلد ہیں۔ امتحان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے نہیں دیکھتا ہے، مت چھپ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھوں سے اشارہ کیا وہ نہیں دیکھتا ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ روح کے حسن پر عقل کو غیرت آتی ہے جو کہ تشبیہات اور تمثیل سے پر ہے۔ اے مخلص، ایسی پوشیدگی کے باوجود جو روح کو ہے، عقل اس پر اس قدر غیرت کرنے والی کیوں ہے؟ اے غیرت مند، تو کس سے پوشیدہ کرتی ہے اس کو جس کے نور نے اس کے منہ کو چھپا دیا ہے؟ یہ سورج بغیر نقاب کے چلتا ہے، اس کے نور کی زیادتی اس کے چہرے کا نقاب ہے۔ اے غیرت مند، تو کس سے چھپاتی ہے؟ کیونکہ آفتاب بھی اس کا پتہ نہیں پاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھوں سے اشارہ اس لیے کیا تاکہ آپ کی آواز غیر مرد نہ سن سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ تو نہیں دیکھتا لیکن میں تو اس کو دیکھتی ہوں، اور غیر مرد پر میری نگاہ پڑنا آپ کی غیرت کے منافی ہے۔ عقل کو روح کے حسن پر غیرت ہے، اسی لیے وہ روح کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی ہے، محض تشبیہات سے اس کو سمجھا دیتی ہے۔ ان اشعار میں روح سے مراد حق سبحانہ ہے۔ عقل کو خطاب ہے کہ تو ایسی چیز کو کیوں چھپاتی ہے جس کا نور خود اس کے لیے حجاب ہے۔ سورج بغیر نقاب کے پھرتا ہے، نور کی زیادتی کی وجہ سے کوئی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جس چیز کو وہ سورج بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، جس کی جہاں گردی مشہور ہے، تو اس کو کیوں چھپاتی ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے اندر غیرت اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو خود اپنے سے چھپانا چاہتی ہوں۔ سخت رش کی آگ کی وجہ سے میرا لشکر اپنی دونوں آنکھوں اور کان سے جنگ میں ہے۔ اے جان اور دل، ایسے رش کے ہوتے ہوئے جو تجھ میں ہے تو منہ بند کر لے اور گفتگو کو چھوڑ۔ میں ڈرتی ہوں اگر میں خاموشی اختیار کروں تو وہ سورج دوسری جانب سے پردے کو چاک کر دے، خاموشی سے ہماری
تمہاری بات زیادہ کھل جاتی ہے، کیونکہ اس کے روکنے سے خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اگر سمندر جوش مارتا ہو تو اس کا جوش جھاگ بن جاتا ہے۔ وہ جھاگ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں کا جوش بن جاتا ہے۔ بات کرنا اس سوراخ کو بند کرنا ہے، بات ظاہر کرنا بعینہ چھپانا ہے۔ پھول پر بلبل کی طرح نعرہ مار تاکہ تو ان کو پھول کی خوشبو سے مشغول کر دے، تاکہ ان کا کان بات میں مشغول ہو جائے، ان کا ہوش پھول کے چہرے کی جانب پر پرواز نہ کرے۔ اس سورج کے پیش نظر جو کہ بہت روشن ہے، در حقیقت ہر دلیل رہزن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، رشک کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ عاشق محبوب کو خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ مجھ میں رشک کی آگ بھڑکی ہوئی ہے تو میری خود اپنی آنکھ اور اپنے کان سے جنگ ہے، کیونکہ کہ وہ کیوں محبوب کو دیکھتی ہے اور وہ کیوں محبوب کی بات سنتا ہے۔ اے عقل، اگر تجھ میں ایسا ہی رشک ہے تو پھر اس کی بات بھی نہ کر۔ عقل کا جواب ہے کہ اگر میں بالکل خاموشی اختیار کروں تو وہ خاموشی پردہ چاک کر دے گی۔ کسی معاملے میں اگر بالکل خاموشی اختیار کی جائے تو لوگ اس کے معلوم کرنے کے اور زیادہ درپے ہو جاتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، المرء حریص فیما منع، جس بات سے انسان کو روکا جائے اس کے متعلق وہ اور زیادہ حریص بن جاتا ہے۔ سمندر میں جب جوش آتا ہے تو جھاگ نمودار ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ جوش اس کے پہچاننے کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جھاگ ہی اس کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ محبوب کی تھوڑی سی تعریف کر دینا گویا اس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر باتوں میں نہ لگایا جاتا تو اس کو دیکھنے کے درپے ہو جاتے۔ بلبل گل پر جو نعرے لگاتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تماشائی اس کے نعرے سننے میں مصروف ہو جائیں اور پھول کو نہ دیکھ پائیں۔ سورج کی جس قدر وضاحت کی جائے وہ اسی قدر مخفی ہوتا چلا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مطرب کہ در بزم امیر ترک این غزل آغاز کرد، یعنی گلی یا سوسنی یا سرو یا ماہی نمی دانم وزیں آشفتائے بے دلچ میں خواہی نمی دانم او بانگ بر زدن امیر ترک اورا کے آں بگو کے می دانی او جواب مطرب امیر ترک را، یعنی اس قوال کا قصہ جس نے ترک سردار کی مجلس میں یہ غزل شروع کی۔ شعر: تو پھول ہے یا سوسن یا سرو یا تو چاند ہے میں نہیں جانتا، اس پریشان بے دل سے تو کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس پر امیر ترک کا چیخ پڑنا کہ وہ کہہ جو تو جانتا ہے، اور قوال کا امیر ترک کو جواب۔ مست ترک کے سامنے قوال نے شروع کیے نغمہ کے پردے میں الست کے اسرار، میں نہیں جانتا کہ تو چاند ہے یا بت، میں نہیں جانتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیری کیا خدمت کروں، میں خاموش ہو جاؤں یا تیرا بیان کروں، یہ تعجب ہے کہ تو مجھ سے جدا نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، میں نہیں جانتا کہ تو مجھے کیوں کھینچتا ہے، کبھی بغل میں کبھی خون میں قتل کرتا ہے۔ اسی طرح پر اس نے میں نہیں جانتا میں لب کشائی کی، میں نہیں جانتا اس نے گایا۔ جب میں نہیں جانتا حد سے بڑھا تعجب سے ان آوازوں سے ہمارا ترک رنجیدہ ہو گیا، وہ ترک کودا اور گرز اٹھایا یہاں تک کہ فی الجملہ قوال کے سر پر پہنچ گیا۔ محافظ نے گرز کو ہاتھ سے پکڑ لیا، بولا نہیں، قوال کو اس وقت مارنا برا ہے۔ اس نے کہا اس بے حد اور بے شمار تکرار نے مجھے کوفت پہنچائی، میں اس کا سر کچل دوں گا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصود یہ ہے کہ جس چیز کی حقیقت بیان نہ کی جائے اس کی سلبی صفات سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے حضرت حق تعالی کی سلبی صفات ذکر کی جاتی ہیں۔ قوال نے اپنی پوری غزل میں معشوق کی سلبی صفات کا اظہار کیا۔ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، پھر بھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کبھی مجھے کیوں پیار کرتا ہے اور کبھی کیوں قتل کرتا ہے۔ وہ گویا میں نہیں جانتا گاتا رہا۔ جب اس کا یہ گانا حد سے بڑھا تو ترک کو غصہ آ گیا۔ وہ ترک غصے سے ہاتھ میں گرز لے کر قوال کی طرف دوڑا۔ محاورے میں فی الجملہ کے معنی میں ہے، ایک سپاہی نے دوڑ کر ترک کا گرز پکڑ لیا اور کہا کہ گویے کو مار ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ ترک نے غصے میں جواب دیا کہ میں نہیں جانتا نے مجھے کوفت پہنچائی، میں اس قوال کا سر پھوڑ دوں گا، اور غصے میں قوال سے کہنے لگا کہ اے دیوس، اگر تو نہیں جانتا ہے تو گوہ مت کھا، اور جو کچھ جانتا ہے وہ گا کر اپنا انعام لے جا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے دیوس، تو نہیں جانتا، تو گوہ نہ کھا، جو جانتا ہے وہ بجا مقصد حاصل کر لے۔ اے احمق، وہ کہہ جو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کو نہ کھینچ۔ میں بغیر کسی جھگڑے کے پوچھتا ہوں کہ تو کہاں کا ہے، تو کہتا ہے نہ بلخ کا، نہ ہرات کا، نہ روم کا، نہ ہندوستان کا، نہ چین کا، نہ شام کا، نہ عراق کا، اور نہ باردین کا، نہ بغداد کا، اور نہ موصل کا، نہ طراز کا۔ نہیں، میں لمبی مسافت کھینچتا چلا جاتا ہے۔ بتا دے کہ تو کہاں کا ہے، چھوٹ جا، اصلی مقصد اسی جگہ ہے۔ میں نہیں پوچھتا ہوں کہ تو نے کیا کھایا، تو یہ ہے خبردار، تو جلدی سے کہنے لگے نہ شراب اور نہ کباب، نہ سبزیاں اور نہ پنیر اور نہ پیاز، نہ دودھ اور نہ شکر، نہ شہد، نہ گوشت کے پارچے اور نہ سرید اور نہ مسور۔ جو تو نے کھایا ہے وہ بتا دے اور بس۔ یہ لمبی بکواس کس لیے ہے؟ قوال نے کہا اس لیے کہ میرا مقصود پوشیدہ ہے، نفی سے پہلے اسبات تیرے سامنے سے بھاگ جاتا ہے۔ میں نے نفی کی تاکہ تو اسبات کا پتہ لگا لے۔ میں اس باجے کو نفی میں بجاتا ہوں، جب تو مر جائے گا موت راز بتا دے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو تو جانتا ہے وہ گا، اور میں نہیں جانتا کی رٹ نہ لگا۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ میں تجھ سے یہ پوچھوں کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، اور تو کہنا شروع کر دے کہ میں نہ بلخ کا ہوں، نہ ہرات کا، نہ روم وغیرہ کا، اور نہ کرتا چلا جائے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو سیدھے طریقے پر یہ بتا دے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یا اگر میں یہ دریافت کروں کہ تو نے کیا کھایا ہے، اور تو کہنا شروع کر دے کہ یہ بھی نہیں کھایا اور یہ بھی نہیں کھایا۔ قوال نے جواب دیا، جب مقصود تصور سے بالا تر ہو تو اس کے اس بات کا پہلو پیش نہیں کیا جا سکتا، لا محالہ اس کے غیر کی نفی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جو دراز ہوتا ہے، اور اسی طور پر وہ مقصود سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے اس باجے کو نفی پر بجانا شروع کیا تاکہ جب سب کی نفی ہو جائے تو مقصود سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے سکر کا مرتبہ سہو کے مرتبے کے لیے سیڑھی بن سمجھا جاتا ہے۔ اسی مضمون کو حدیث اور حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے سمجھایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا، و بیت حکیم ثنائی قدس سرہ بمیر اے دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، کہ ادریس از چنی مردن بہشتی گشت پیش از ما۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مر جاؤ قبل اس کے کہ مرو کی تفسیر، اور حکیم صناعی قدس سرہ کے شعر کی تفسیر، یعنی اے دوست مرنے سے پہلے مر جا اگر تو زندگی چاہتا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام ہم سے پہلے ایسے مرنے سے بہشتی بن گئے ہیں۔ تو نے بہت جان کھپائی اور تو پردے میں ہے، کیونکہ مرنا اصل تھا وہ تو نے حاصل نہ کیا۔ جب تک تو مر نہ جائے جان کھپانا مکمل نہیں ہے۔ سیڑھی کے مکمل ہوئے بغیر تو کوٹھے پر نہیں جا سکتا۔ جب 100 پایوں میں سے 2 کم ہوں کوٹھے کی کوشش کرنے والا نہ محرم ہوگا۔ جب رسی 100 گز میں سے 1 گز کم ہو کنویں سے ڈول میں پانی کب پہنچے گا؟ اے امیر، اس کشتی کا ڈوبنا تجھے حاصل نہ ہوگا جب تک کہ تو اس میں آخری من نہ رکھے گا۔ آخری من کو اصل سمجھ، کیونکہ وہ رات کا ستارہ ہے، وسوسہ اور گمراہی کی کشتی کو ڈبونے والا ہے۔ نیلے گنبد کا سورج بن جاتا ہے جب ہوش کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب تو نہ مرا تو جان کھپانا دراز ہو گیا۔ صبح کے وقت جان دے دے اے تراز کی شمع، جب تک ہمارے ستارے نہ چھپیں گے سمجھ لے کہ جہان کا سورج پوشیدہ ہے۔ اپنے گرز مار خودی کو توڑ، اس لیے کہ جسم کی آنکھ کان کی دوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ مجاہدات کے بعد جب تک فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا مشاہدہ نہ ہو سکے گا۔ مشاہدے کی سیڑھی فنا ہے، اگر اس میں کمی ہے تو مشاہدے تک نہ پہنچایا جا سکے گا۔ اگر سیڑھی 100 درجوں کی ہے اور 2 درجے بھی باقی ہیں تو چھت پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم نہ ہوگا کہ چھت پر کیا ہے۔ اگر کنویں میں 100 گز کی رسی جاتی ہے اور رسی میں 1 گز کی بھی کمی ہوگی پانی ڈول میں نہ آئے گا۔ کشتی اس وقت تک نہ ڈوبے گی جب تک اس میں وہ آخری وزن نہ رکھ دیا جائے جو ڈبونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آخری وزن بمنزلہ اس ستارے کے ہے جو رات میں چمک کر رہنمائی کرتا ہے، اور یہی اس گمراہی کی کشتی کو غرق کرے گا۔ ہستی فنا کے بعد آسمان کا سورج بن جاتی ہے۔ اگر تو نے فنا کا درجہ حاصل نہیں کیا تو مجاہدوں کا زمانہ طویل ہو جائے گا۔ صبح کے وقت شمع کو جان دے دینی چاہیے۔ تراز ایک شہر ہے جس کے حسین مشہور تھے، شمع سے حسین مراد ہے۔ سورج جب نکلتا ہے جب ستارے غروب کر جائیں مشاہدہ جب ہی حاصل ہوگا جب غیر اللہ سے بالکلیہ تعلق منقطع ہو جائے۔ مجاہدے کے گرز سے اپنی خودی کو فنا کر دے۔ جب تک تجھ میں جسمانی اوصاف ہیں اسرار نہ سن سکے گا۔ یہ قوال کی جانب سے ترک کو خطاب ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے کمینے تو خود اپنے گرز مار رہا ہے، میرے کام میں یہ خودی تیرا عکس ہے۔ تو نے میرے صورت میں اپنا عکس دیکھا ہے، تو اپنے آپ سے لڑنے کے لیے جوش میں آ رہا ہے۔ اس شیر کی طرح جو کنویں میں اترا اس نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا۔ بے شک نفی ہست کی ضد ہے، تاکہ تو تھوڑا سا ضد کے ذریعے ضد کو جان لے۔ اس وقت ضد کی نفی کے سوا بتانا ممکن نہیں ہے۔ اس زندگی میں کوئی سانس بغیر جال کے نہیں ہے۔ اے عقل مند، وہ تجھے بے پردہ چاہیے۔ تو موت کو اختیار کر، اس پردے کو چاک کر دے۔ ایسی موت نہیں کہ تو قبر میں چلا جائے، تبدیلی کی موت تاکہ تو نور میں پہنچ جائے۔ مرد بالغ ہوا تو بچپن میں مر گیا، رومی پن پیدا ہوا، حبشی رنگ صاف ہو گیا، مٹی سونا بنی، مٹی کی حیت نہ رہی، غم خوشی بن گیا، غم کا کانٹا نہ رہا۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرار کے جویاں، تم مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ جو زمین پر زندوں کی طرح چل رہا ہے وہ مردہ ہے، اس کی جان آسمان میں پہنچ گئی ہے۔ اس وقت اس کی جان کی منزل
منزل اوپر ہے، اگر وہ مرے تو اس کی روح کو منتقل ہونا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس عیب کی بنا پر تو میرے گرز مار رہا ہے وہ خود تیرے اندر ہے، تو گویا تو گر کے میرے گرز میرے نہیں بلکہ اپنے مار رہا ہے، اور میری یہ خودی کہ میں نے یہ سمجھا کہ تو میرے گرز مار رہا ہے تیری خودی کا عکس ہے۔ تو نے میرے اندر اپنی صورت دیکھی ہے اور مجھے قتل کرنا دراصل تیرا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تیری اور میری مثال اس شیر کی سی ہے جس نے خود اپنا عکس پانی میں دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا، جیسے کہ پہلے ایک قصے میں گزر چکا ہے۔ کسی چیز کی ضد کی نفی سے اس چیز کا اثبات ہوتا ہے اور سلبی صفات سے ذات کا کچھ تعارف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے دور میں ذات حق کی معرفت غیر اللہ کی نفی سے ہی ہو سکتی ہے، اسی لیے انسان علائق دنیاوی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انسان بے حجاب مشاہدہ چاہتا ہے تو فنا اختیار کرے اور پردے چاک کر دے۔ اس موت سے وہ موت مراد نہیں ہے جس کے بعد انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ اوصاف جسمانی کی تبدیلی مراد ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا بچپن فنا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سیاہ چیز کو سرخ کر دو تو اس کی سیاہی مر جاتی ہے۔ مٹی جب سونا بن جاتی ہے اس کا مٹی پن مردہ ہو جاتا ہے۔ غم جب خوشی میں بدل جاتا ہے تو غم مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، شرط کی جزا ساتواں شیر ابو بکر ہے۔ اگر کوئی ایسے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندوں کی طرح زمین پر چلتا ہو، وہ مردہ ہو اور اس کی روح کو عالم بالا منتقل ہونے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ مرنے سے قبل منتقل ہو گئی ہے۔ یہ مرنے سے سمجھ میں آئے گا نہ کہ عقل سے۔ منتقل ہونا ہوتا ہے عوام کے منتقل ہونے کی طرح نہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونے کی طرح۔ جو چاہے کہ زمین پر دیکھے مردے کو جو بظاہر چل رہا ہے، کہہ دو کہ وہ متقی ابو بکر کو دیکھ لے جو صدیقیت کی وجہ سے محشر والوں کے سردار بن گئے ہیں، تو اس زندگی میں صدیق کو دیکھ لے تاکہ حشر کی تصدیق میں اضافہ کر لے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال 100 قیامت تھے، کیونکہ آپ کے دربار میں معاملہ حل ہو گیا۔ دنیا میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ولادت ہے۔ آپ کھلم کھلا 100 قیامتیں تھے۔ ان سے لوگ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے کہ اے قیامت، قیامت تک کس قدر راستہ ہے؟ آپ اکثر زبان حال سے فرما دیتے کہ محشر سے محشر کو کسی نے پوچھا ہے۔ اسی لیے خوش خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشارہ اے کرام، مرنے سے پہلے مر جاؤ جیسا کہ میں مرنے سے پہلے مردہ ہوں، اسی سے شہرت اور آواز لایا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری موت کے بعد روح کے منتقل ہونے کو عقلاً نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ یہ روح کا عالم بالا کی طرف منتقل ہو جانا اسی طرح کا ہے جیسے زندہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ شیر اس شرط کی جزا ہے، یعنی جو چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا چاہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ یہ قول حدیث کے نام سے مشہور ہے لیکن اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے، من اراد ان ينظر الى میتی یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابی الى الحافہ، یعنی ابی قحافہ، یعنی جو شخص ایسے مردے کو دیکھنا چاہے جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لے۔ حشر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ
کہ اس کو اس کا یقین آ جائے گا ان کو فنا کے بعد بقا حاصل ہو گئی ہے، قیامت میں فنا کے بعد بقا حاصل ہوگی۔ اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دربار میں فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فنا کے بعد بقا حاصل تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا قیامت کا نمونہ تھے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان کو زبان حال سے جواب دیتے تھے کہ قیامت کو قیامت سے کون دریافت کرتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صوفیہ کا قول ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے فنا کا درجہ حاصل کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موت طبعی سے پہلے مر چکا ہوں، اسی لیے اس عالم سے یہ باتیں لا کر سناتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو قیامت بن جا، قیامت دیکھ لے، ہر چیز کے دیکھنے کی یہ شرط ہے، جب تک تو وہ نہ بنے گا اس کو پورا نہ سمجھے گا، خواہ وہ نور ہوں یا تاریکی۔ اگر تو وہ نہ بنے گا اس کو نہ سمجھے گا، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ عقل بن جا، عقل کو مکمل جان لے گا، عشق بن جا، عشق کا حسن دیکھ لے گا۔ میں اس دعوے کی واضح دلیل پیش کر دیتا اگر سمجھ اس کے لائق ہوتی۔ ادھر انجیر بہت سستا ہے، اگر انجیر کھانے والا پرند مہمان آئے، تمام دنیا اگر مرد اور عورتیں ہیں، ہر وقت نزا اور مرنے میں ہیں، ان کی ان باتوں کو وصیت شمار کر، جو بات اس وقت باپ بیٹے سے کہتا ہے تاکہ اس سے غیرت اور رحمت پیدا ہو، تاکہ بغض اور رشک اور کینے کی جڑ کٹ جائے، تو رشتہ داروں کو اس نیت سے دیکھ تاکہ اس کے نزا سے تیری دل سوزی ہو۔ جو آنے والا ہے آ گیا، اس کو اس وقت سمجھ لے، دوست کو نزا اور گم ہونے میں سمجھ لے۔ اگر اغراض اس نظر کا پردہ بنے، ان غرضوں کو جیب سے نکال پھینک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے فرمایا تو خود قیامت بن جا، تب تجھے قیامت کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے مشاہدے کی یہی شرط ہے کہ اس چیز میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ وہ مشاہد خود وہ چیز بن جائے۔ جب تک انسان روشنی کے آثار اپنے اوپر طاری نہ کرے گا، روشنی کو نہ دیکھ سکے گا۔ اسی طرح عقل اور عشق کے آثار طاری کر لینے سے عقل اور عشق کو جان سکے گا۔ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق تو جب تک انسان خدا نہ بن جائے ذات حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن نہیں۔ مولانا اس کو شاید اس طرح سمجھاتے کہ بے شک مشاہدے کے لیے خدا کے ساتھ اتحاد فی الصفات ضروری ہے، اور جب تک انسان تخلق باخلاق اللہ کا مصداق نہ بن جائے مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس اتحاد کا سمجھنا عام عقلوں سے بالاتر ہے۔ ہمارے پاس اس قسم کے دلائل بہت ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے کم ہیں۔ یہ تصور قائم کرو کہ دنیا کے تمام انسان موت کے نزا میں مبتلا ہیں، اور ان کی باتیں گویا مرنے کے وقت کی باتیں ہیں۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ موت کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک غیرت اور رحمت پیدا ہوتی ہے، اور بغض و کینہ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں نزا کی کیفیت کا تصور کرو گے تو تمہارے دل میں سوز و گداز پیدا ہوگا۔ جو موت آنے والی ہے سمجھو کہ وہ آ گئی۔ اگر نفسانی اغراض اس مراقبے سے مانے ہوں تو ان کو دل سے نکال دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو نہ کر سکے محض عجز پر قائم نہ رہ، کیونکہ ہر عاجز کے ساتھ ایک برگزیدہ عاجز کرنے والا ہے۔ عجز ایک زنجیر ہے، اس نے تجھے زنجیر میں باندھ دیا۔ زنجیر دھرنے والے میں آنکھ کھولنی چاہیے۔ بس عاجزی کر کہ اے زندگی کے ہادی، میں
میں بار تھا مچھر بن گیا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے شر میں سختی سے قدم جمایا ہے، کیونکہ تیرے قہر کی وجہ سے میں مسلسل ٹوٹے میں ہوں۔ میں تیری نصیحتوں سے بہرا ہو گیا ہوں، دعویٰ بت شکنی کا، اور میں بتگر ہو گیا ہوں۔ دستکاری کی یاد زیادہ ضروری ہے یا موت کی؟ موت خزاں کی طرح ہے، تو پتے اور جڑ ہے۔ یہ موت سالوں سے دھپڑی بجا رہی ہے، تیرا کان بے وقت حرکت کرے گا، جان نکلنے کے وقت ہائے موت کہے گا۔ موت نے اب تجھے اپنے آپ سے باخبر کیا، نعرے سے موت کا یہ گلا بیٹھ گیا، ہائے تعجب، پیٹنے سے اس کا ڈھول پھٹ گیا۔ تو نے اپنے آپ کو باریکیوں میں مبتلا رکھا، مرنے کی حقیقت اب پہچانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تم ان اغراض کو دل سے نہ نکال سکو تو اپنے اس عجز پر قائم نہ رہو۔ یہ تمہارا عاجز ہونا ایک زنجیر ہے جو زنجیر باندھنے والے نے باندھی ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ اس زنجیر باندھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہو کہ اے حقیقی زندگی کی طرف ہدایت کرنے والے، میں فطرت کے اعتبار سے باز تھا، اب عاجز مچھر کیوں بن گیا ہوں؟ اب میں نے برائی میں قدم جما رکھا ہے، اور تیرے قہر کی وجہ سے میں ٹوٹے یعنی نقصان میں مبتلا ہوں۔ میں نصیحتوں سے بہرا بن گیا تھا، بت شکنی کا مدعی تھا، لیکن دراصل میں بتگر تھا۔ اے موت سے غافل، تو یہ بتا کہ تیرے لیے اپنی دستکاری کی یاد ضروری ہے یا موت کی یاد؟ موت بمنزلہ خزاں کے ہے، اور تو پتا ہے جو خزاں میں لامحالہ جھڑ جاتا ہے۔ موت اپنا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، لیکن تو نہیں سنتا ہے۔ جب سننے کا وقت نہ رہے گا تب تو سنے گا۔ نزا کے وقت تو ہائے موت کہے گا، اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا اور اس کا نقارہ پھٹ گیا، لیکن تو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا۔ نزا کے وقت اس کے اشارے کو سمجھا۔ انسان کے موت کے وقت کی آہوزاری ایسی ہی ہے جیسا کہ شیعہ صاحبان کا شہدائے کربلا پر ہر عاشورہ کو نوحہ کرنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ مغفلے کے عمر ضائع کند او وقت مرگ دراں تنگا تنگ، توبہ او استغفار کردن گیرد او با تعزیت داشتن شیعہ اہل حلب، ماند ہر سالے در ایام عاشورہ بدروازہ انطاکیہ او رسیدن غریب شاعر از سفر او پرسیدن کہ اے غریو او نارا چہ تعزیت ست تا فرا خور آ مرثیہ گوید، یعنی اس غافل کی تشبیہ جو عمر ضائع کر دیتا ہے اور موت کے وقت اس تنگی میں توبہ اور استغفار شروع کر دیتا ہے، اور حلب کے شیعوں کے مشابہ ہے جو ہر سال عاشورہ کے ایام میں انطاکیہ کے دروازے میں عزاداری کرتے ہیں، اور ایک مسافر شاعر کا سفر سے پہنچنا اور دریافت کرنا کہ یہ شور اور نعرہ کس کی تعزیت کے لیے ہے تاکہ اس کے مناسب مرثیہ پڑھے۔ عاشورے کے دن سب حلب کے باشندے انطاکیہ کے دروازے میں رات تک مردوں اور عورتوں کا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے۔ اس خاندان کا ماتم قائم رہتا ہے، رونے میں نالہ اور نوحہ کرتے ہیں۔ شیعہ عاشورے میں کربلا کے لیے وہ ظلم اور آزمائش شمار کرتے ہیں جو اس خاندان نے یزید اور شمر سے دیکھی ہیں۔ گزرے ہوئے معاملے میں ناروں کے شور سے صحرا اور دشت پر ہو جاتا ہے۔ راستے سے ایک مسافر شاعر آ پہنچا، عاشورے کے دن اس نے وہ شور سنا، شہر کو چھوڑا اور اس جانب کی رائے کر لی۔ اس ہائے ہائے کی جستجو کا ارادہ کیا۔ وہ جستجو میں پوچھتا چلا، یہ غم کیا ہے اور یہ ماتم کس کا ہے؟ یہ کوئی بڑا رئیس ہوگا جو مر گیا ہے۔ اس طرح کا
کا مجمع چھوٹی بات نہ ہوگی، اس کا نام اور اس کے القاب مجھے بتاؤ، کیونکہ میں پردیسی ہوں، تم گاؤں والے ہو۔ اس کا نام اور پیشہ اور اوصاف کیا ہیں تاکہ میں اس کی مہربانیوں کا مرثیہ کہوں، میں مرثیہ تیار کروں، کیونکہ میں شاعر انسان ہوں، تاکہ یہاں سے سامان اور لنگر حاصل کروں۔ ایک شخص نے اس سے کہا، ہائے تو دیوانہ ہے، تو شیعہ نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تجھے معلوم نہیں کہ عاشورے کا دن ہے، اس جان کا سوگ ہے جو ایک قرن سے بہتر ہے۔ مومن کے لیے یہ رنج بے وقت کب ہوگا؟ کان کے عشق کے بقدر گوشوارہ کا عشق ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اس پاک روح کا ماتم نوح علیہ السلام کے سینکڑوں طوفانوں سے زیادہ مشہور ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کربلا اس علاقے میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید کیے گئے تھے۔ یزید کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ شمر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ اس شاعر نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ ماتم یقیناً کسی بڑے انسان کا ہوگا، مجھے نام اور اس کے اوصاف بتا دو، میں اس کا مرثیہ کہوں گا تاکہ کچھ سامان اور لنگر مجھے بھی مل جائے۔ ایک صاحب نے شاعر کو جواب دیا کہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، تو شیعہ نہیں ہے اور اہل بیت کا دشمن ہے، تجھے معلوم نہیں کہ 10ویں محرم ہے اور اس جان کا ماتم ہو رہا ہے جو ایک پیڑھی سے افضل تھی۔ ایک مسلمان کے لیے یہ قصہ معمولی نہیں ہے، جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اسی قدر ان کے اہل بیت سے محبت ہوگی۔ ایک مسلمان کے لیے اس نیک روح کا ماتم حضرت نوح علیہ السلام کے 100 طوفانوں سے زیادہ مشہور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نکتہ گفتن آن شاعر جہت تانے شیعہ حلب، یعنی شاعر کا حلب کے شیعوں کے تانے کے لیے ایک نکتہ کہنا۔ اس نے کہا، ہاں لیکن یزید کا زمانہ کہاں؟ یہ رنج کب پہنچا تھا؟ یہاں کس قدر دیر میں پہنچا؟ اندھوں کی آنکھ نے اس نقصان کو دیکھا، بہروں کے کان نے وہ قصہ سنا۔ کیا تم اب تک سو رہے تھے کہ تم نے اب تعزیت میں کپڑے پھاڑے؟ اے غافلو، اپنا ماتم کرو، کیونکہ یہ گہری نیند بری موت ہے۔ ایک شاہ کی روح قید خانے سے چھوٹ گئی، ہم کپڑے کیا پھاڑیں، ہاتھ کیا چبائیں، چونکہ وہ دین کے شاہ ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے بیڑی توڑ دی، خوشی کا وقت ہے، وہ سلطنت کے خیمے کی طرف دوڑ گئے، انہوں نے کاٹھ اور بیڑی کو پھینک دیا۔ سلطنت کا دن ہے اور شہنشاہی کا وقت ہے۔ اگر تو ایک ذرہ بھی ان سے واقف ہے، اور اگر تو واقف نہیں ہے، جا اپنے اوپر رو، کیونکہ تو انتقال اور محشر کا منکر ہے۔ اپنے برباد دل اور دین پر نوحہ کر، کیونکہ وہ اس پرانی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کیوں دلیر نہ ہوگا؟ بھروسہ کرنے والا اور جان دینے والا اور سیر چشم، تیرے چہرے پر دین کی شراب کی رونق کہاں ہے؟ اگر تو نے سمندر دیکھا ہے تو سخی ہاتھ کہاں ہے؟ جس نے نہر دیکھ لی وہ پانی کی ممانعت نہیں کرتا، خصوصاً جس نے وہ سمندر اور ابر دیکھ لیا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاعر نے کہا، جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یزید کا دور گزرے ہوئے تو ایک عرصہ دراز گزر گیا اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا، یہاں اتنے عرصے بعد خبر پہنچی۔ یہ واقعہ تو ایسا دردناک تھا کہ اندھوں اور بہروں تک نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ کیا تم اس وقت سو رہے تھے جو اب ماتم میں کپڑے پھاڑ رہے ہو؟ اگر تم اس قدر غافل ہو تو اپنے اوپر ماتم کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک شاہ تھے، ان کی روح قید خانے سے چھوٹ گئی تو اس پر ماتم کا کیا موقع ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ کاٹھ اور زنجیر جو قیدی کے ہاتھ پاؤں میں ڈالے جائیں گے،
یہ ان کے شہنشاہ بننے کا وقت ہے۔ اگر تو اس سے واقف نہیں ہے تو اپنے اوپر ماتم کر، تجھے اپنے دل اور دین پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ تجھے اس دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اگر وہ دوسرے عالم کو دیکھتا ہے تو اس کے حصول کے لیے بہادر اور جان باز اور دنیا سے چشم سیر کیوں نہ ہوگا۔ جو عالم آخرت کو دیکھتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے۔ جو سمندر کے خزائن کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ سخاوت میں دریغ نہیں کرتا ہے۔ جس نے نہر دیکھ لی ہو وہ کبھی پانی پر بخل نہ کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔